اس وقت وہ سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں اور گرد آلود کپڑوں کے ساتھ انتہائی خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نکلیں یہاں سے، وہ نظریں چرا کر آگے چلنے لگا۔ یہ موقع کوئی طعنہ دینے کا نہیں تھا، ورنہ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اسے دو چار کھری کھری تو ضرور سنا دے اس لڑکی کو، جو اپنے گھر میں ٹارزن تھی اور اس وقت بھیگی بلی بنی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ آہستہ چلیں، درشہوار کے حواس شل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جانور کہیں سے نکل آئے، آپ برائے مہربانی تیز قدم اٹھائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تلخ ہوا۔ درشہوار سنبھل سنبھل کر چڑھائی چڑھ رہی تھی۔ ایک پیر میں جوتا نہ ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے ایک نوکیلا پتھر اس کے پاؤں کے ناخن سے ٹکرایا اور درشہوار کے منہ سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ پر وہ ہلکا سا بوکھلا کر مڑا۔ وہ اپنے پیر پر جھکی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ ہادی نے سیل فون میں موجود ٹارچ آن کر کے تھوڑا جھک کر دیکھا۔ اس کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ چکا تھا اور نوکیلا پتھر اندر گھسنے کی وجہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ اوہ نو! وہ فوراً زمین پر بیٹھا اور بڑی احتیاط سے اس نے انگوٹھے کے آدھے ناخن میں پھنسے ایک چھوٹے سے پتھر کو باہر نکالا۔ درد کی ایک بے ساختہ لہر درشہوار کے وجود میں دوڑی اور اس نے لاشعوری طور پر ہادی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ریلیکس، پٹی باندھنے دیں مجھے۔ ہادی نے اپنی جیکٹ سے رومال نکالا اور کس کر اس کے انگوٹھے پر باندھ دیا، جس سے خون بہنا تو رک گیا تھا، لیکن تکلیف کے گہرے احساس کو ضبط کرنے کی کوشش میں درشہوار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ آنسوؤں میں بھیگی اس کی آواز نے ہادی کے قدم روک دیے۔ تھوڑی ہمت کریں، روڈ پر گاڑی کھڑی ہے میری۔ ہادی کو اس کے مسلسل رونے پر ترس آ ہی گیا۔ اتنا درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ ادھر دیں اپنا ہاتھ۔ ہادی نے نظریں چرا کر اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے ہلکا سا جھجک کر تھام لیا۔ اب وہ اسے پکڑے انتہائی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ درشہوار کو ایک دم یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں نے ایک اور ہی راگ الاپنا شروع کر دیا ہو۔ درشہوار کے اندر کی دنیا سیکنڈوں میں بدلی تھی۔ اس کی ساری شوخی اور شرارت یہیں کہیں اس جنگل میں کھو گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرائے بس سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ہادی کو یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ دونوں تھوڑا اوپر پہنچے، طوبا حواس باختہ انداز میں درشہوار کی تلاش میں نیچے اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ تھینکس گاڈ تم زندہ ہو۔ یقین مانو 101 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک چکی ہوں تم پر۔ طوبا بے چین انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ شکر کریں فاتحہ نہیں پڑھنی پڑی، ورنہ آپ کی کزن نے آج ارادے تو ایسے ہی کیے تھے۔ ہادی سنجیدگی سے بولا۔ آپ کہاں سے آ گئے اچانک؟ طوبا حیران ہوئی۔ اپنی روزی روٹی کے چکر میں گھوم رہا تھا جنگل میں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگوں نے اب انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے سائیڈ پر کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سڑک پر لگی روشنیوں میں طوبا کی نظر درشہوار کے پاؤں پر پڑی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کیسے چوٹ لگ گئی؟ وہ بوکھلا کر اس کے پاؤں پر جھکی اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ خدا نخواستہ تمہاری زبان پر تو چوٹ نہیں لگ گئی؟ طوبا اس کی غیر معمولی خاموشی پر گھبرا کر بولی تو ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ محترمہ، یہ تفتیش آپ گھر جا کر لیجئے گا، اس وقت ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر طوبا نے گھبرا کر رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا، ساتھ ہی اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف انابیہ تھی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ داجی گھر آ چکے ہیں۔ انابیہ کی اطلاع نے اس کی روح فنا کر دی۔ تم پلیز کوئی بہانہ بناؤ، ہم لوگ پچھلے لان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ طوبا نے جلدی سے فون بند کیا۔ پلیز ہمیں گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وہ درشہوار کا بازو پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ میر ہاؤس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ طوبا بول پڑی، پلیز گاڑی اپنے گھر لے جائیں۔ اس کی اگلی فرمائش پر ہادی کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ وہ کس خوشی میں؟ ہمارے سامنے والے لان میں داجی کے روم کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور اس وقت وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ہلکی سی خجالت کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننا پڑی۔
گاڑی جیسے ہی رکی درِ شہوار ہلکا سا لنگڑاتی ہوئی نیچے اتری۔ طوبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا۔ وہ خاصی نڈھال لگ رہی تھی اور اس کا حلیہ خاصا مشکوک لگ رہا تھا، اور ایسی حالت میں واقعی کسی بڑے کے سامنے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یار جلدی چلو۔ طوبیٰ اس کا بازو پکڑ کر لان کی پچھلی سائیڈ کی طرف چل دی۔ ہادی بھی بلا ارادہ ان کے پیچھے چلا آیا۔ طوبیٰ نے جلدی سے منڈیر پر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور اگلے ہی لمحے وہ دوسری سائیڈ پر تھی۔ درِ شہوار چلتے چلتے رکی۔ اس کا پاؤں سوج چکا تھا اور اتنی تکلیف کے ساتھ اچھل کر منڈیر پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہادی کو اس کی مشکل سمجھ آ گئی۔ اس نے دوسری دیوار کے پاس رکھی 2 اینٹیں اٹھائیں اور خاموشی سے منڈیر کے پاس رکھ دیں۔ اس پر پاؤں رکھ کر چڑھیں۔ ہادی کے نرم لہجے پر درِ شہوار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مہربان آنکھوں میں پھیلی نرم جگمگاہٹ اسے اپنے دل کے اندر میں اترتی محسوس ہوئی۔ دور کہیں ویرانوں میں گھنٹیاں بجی تھیں۔ فار گاڈ سیک جلدی چلو، کن سوچوں میں گم ہو۔ طوبیٰ کی جھنجھلاہٹ پر وہ ہلکا سا بوکھلائی۔ اس نے بمشکل اپنا پیر ہادی کی رکھی ہوئی اینٹوں پر جمایا، اور ساتھ ہی اس کی چاہت نے دل کے کسی کونے میں مضبوطی سے ڈیرا لگا لیا۔ محبت ایک تیز رفتار زلزلے کی صورت میں اس پر حملہ آور ہوئی، اور اس نے سیکنڈوں میں درِ شہوار کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھبرا کر منڈیر پر بیٹھی اور ساتھ ہی اس نے سوچے سمجھے بغیر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ صبح سے ہونے والی موسلا دھار بارش نے اسلام آباد کے مکینوں کو عجیب سی بیزاری اور کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اتنی سردی میں صبح 10 بجے سے ہونے والی مسلسل بارش رات کے 12 بجے بھی جاری تھی۔ آج نور محل میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ گھر کے سبھی ملازمین شام ہوتے ہی اپنے کوارٹروں میں دبک گئے تھے۔ اتنے بڑے بنگلے میں آج فاریہ بھابھی اور ان کی ملازمہ سندل ہی تھیں۔ داجی اور میر محتشم بھی شام کو مری کے لیے نکل گئے تھے۔ میر وحاج کو ملتان گئے ہوئے 5 روز گزر چکے تھے اور ابھی ان کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سندل نے آج جلدی سارا کام سمیٹ لیا تھا۔ اس وقت وہ دودھ کا گلاس رکھنے فاریہ بھابھی کے کمرے میں آئی، جن کی پچھلے 2 دن سے خاصی طبیعت خراب تھی۔ وہ سارا دن اندھیرا کیے اپنے روم میں لیٹی رہتی۔ سندل ساری کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر دیے ہیں نا؟ فاریہ بھابھی نے نڈھال انداز میں اس سے پوچھا۔ جی بی بی جی۔ اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی ٹیبلٹ نکال کر دو مجھے۔ اس کے رنجیدہ لہجے پر سندل کا دل تاسف کے احساس سے بھر گیا۔ بی بی جی اتنی گولیاں مت کھایا کریں۔ سندل کو فاریہ بی بی پر خاصا ترس آتا تھا۔ گھر کے باقی ملازمین کی طرح وہ بھی ان کی ازدواجی زندگی کی تلخیوں سے بخوبی واقف تھی۔ اپنے میاں وحاج کے برعکس فاریہ بھابھی کا رویہ ملازمین کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کیا کروں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی، انہوں نے افسردہ انداز میں کہتے ہوئے پانی سے گولی نگلی۔ دور کہیں آسمانوں پر بادل گرجے تھے، ساتھ ہی آسمانی بجلی کی کڑک نے ان دونوں کا دل دہلا دیا۔ آج تو موسم بہت ہی خراب ہے، سندل نے فکر مند انداز میں کہتے ہوئے کمرے کے بھاری پردے آگے کیے۔ تم بھی لائٹ بند کر کے سو جاؤ اپنے کمرے میں، فاریہ نے نرمی سے اسے کہا تو وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو اسٹور روم کے ساتھ تھا۔ درِ شہوار سے مانگے گئے ڈائجسٹوں میں سے ایک ڈائجسٹ نکال کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کہانی میں ایسی گم ہوئی کہ ایک دم لائٹ کے جانے پر ہی اسے ہوش آیا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ چوکیدار نے ابھی تک جنریٹر نہیں چلایا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے اٹھی اور موبائل فون کی روشنی میں اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور موم بتی کی تلاش میں کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنی دھن میں جیسے ہی وہ باہر نکلی، سیٹنگ روم کا دروازہ باہر سے کھلا اور بڑی تیزی سے میر وحاج اندر داخل ہوئے۔ سندل کو سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں عجیب سی پراسرار چمک ابھری۔ سندل کا دل بری طرح دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھے، اور اس سے پہلے کہ سندل ان کے ارادوں کو سمجھتی، انہوں نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر پٹکا۔ سندل نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز گلے ہی میں دم توڑ گئی۔ بہت سرعت کے ساتھ وحاج صاحب نے کمرہ اندر سے لاک کیا۔ باہر چوکیدار نے جنریٹر چلا دیا تھا۔ اس کے شور میں سندل کی گھٹی گھٹی سی چیخیں کمرے ہی میں دم توڑ گئی۔